ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ اس زندگی کے ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ کی قیمت لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں روپے لگائی جائے تو میرے محترم دوستوں بالکل یہ قیمت اس کی کم ہے، اس لیے کہ ہمیشہ آنے والی جو زندگی ہے اس کے بننے اور بگڑنے کا دار و مدار ہماری اس دنیا والی زندگی ہے۔ اگر ہم نے اس کے ایک ایک لمحہ کی حفاظت کی تو آخرت بہترین بن جائے گی، اور اگر ہم نے اس زندگی کو ضائع کر دیا کھیل کود میں اور ایسی جگہوں پہ خرچ کر دی جس کی قیمت بہت کم ہے تو آخرت میں ایسے افسوس کا مظاہرہ کرنا پڑے گا جس کی انتہا ہے۔ آدمی افسوس کی وجہ سے اپنی انگلی کو چبائے گا اور چباتے چباتے پورا ہاتھ چبا جائے گا، اس کو معلوم نہیں ہوگا، احساس نہیں، لیکن اس وقت کا افسوس وہ کوئی کام نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر انسانوں کے پاس بھیجا، اور تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام نے ایک ہی بات کی ہے کہ اس دنیا کے اندر ویسی زندگی گزار کے چلے جاؤ کہ جب اللہ جل شانہ ماننے والوں کے دربار میں حاضر ہو تو اللہ جل شانہ ماننے والوں ہماری زندگی دیکھ کے خوش ہو، اور اللہ جل شانہ ماننے والوں راضی ہو جائے اور فرشتوں سے یوں کہیں کہ میرا تھکا تھکایا بندہ مشقتیں اور تکلیفیں جھیل کے آیا ہے، اس کو ہمیشہ کے لیے میرے راحت، میری نعمتوں کی جگہ اور راحت کی جگہ جنت کے اندر داخل کر۔ ایسی زندگی گزار کے ہم میں سے کوئی نہ جائے کہ جب اللہ جل شانہ منوال کے دربار میں حاضر ہوں، اللہ جل شانہ منوال ہمیں دیکھ کے غصہ ہو، ناراض ہو کہ یہ وہ بندہ ہے جس کی تمام ضرورتوں کو میں نے پورا کیا اور اس کو وجود بھی بخشا، اور یہ اس کی ہر لمحہ کی ضرورتیں تھیں بغیر اس کے مانگے، اور اس کو پتہ بھی نہیں تھا کتنی ایسی ضرورتیں اور کہاں سے پوری ہو رہی ہیں۔ اللہ جل شانہ منوالوں نے ان تمام ضرورتوں کو پورا بھی کر دیا، خواہشات کو بھی پورا کیا، اور ہر لمحہ اللہ کی طرف سے بے شمار نعمتوں سے بندہ مستفید ہوتا رہا، لیکن اس نے ہمیشہ اللہ کو ناراض کیا۔ تو اللہ رب العزت ناراض ہو کے یہ نہ کہتے کیا میرے فرشتوں اس کو ہمیشہ کے لیے میرے عذاب کی جگہ اور میرے غصے اور میرے لعنت کی جگہ جہنم کے اندر بنائیں۔ دیکھنے میں بندہ چاہے مسلمان ہے چاہے کافر ہے وہ ایک ہی ہے، 2 آنکھیں، 2 کان، 2 ہاتھ، 2 پاؤں، 1 ناک، 1 زبان، جسم، اس کا وجود، اس کی حرکات، اس کی سکنات، اس کا اوڑھنا، اس کا بچھوڑنا، اس کا پہننا، اس کا کھانا، اس کا پینا، وہ ایک جیسا ہے، لیکن ایمان والا وہ اللہ کا محبوب ہے، اور کفار اور فاسق اور فاجر وہ اللہ کے مغضوب ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے میرے محترم دوستوں بزرگوں؟ بنیادی فرق وہ ایمان کا ہے، وہ یقین کا ہے، اور ایمان اور یقین کی جگہ وہ انسان کا ظاہری وجود نہیں ہے، اس کی جگہ انسان کا دل ہے۔ اگر اس نے محنت کر کے اپنے دل کو پاک اور صاف کر لیا کہ دل کے اندر اللہ کا جو کچھ غیر جس شکل میں ہے اس سب کو نکال دیا، ایک اکیلے اللہ جل شانہ منوالوں کی محبت کو، ایک اکیلے اللہ جل شانہ منوالوں کی عظمت کو، ایک اکیلے اللہ جل شانہ منوالوں کی قوتوں کو اور طاقتوں کو اور اللہ کی حکومت اور ملکوں کو اپنے دل کے اندر بٹھا لیا، میرے محترم دوستوں بزرگوں یہ بندہ اللہ کا محبوب ہے۔ اور اگر اپنے اس دل کے اندر اس نے
اللہ کے علاوہ باقی تمام چیزوں کی محبت کو بٹھا لیا، یہ دنیا کے اندر بھی پریشان ہوگا، مرنے کے بعد بھی پریشان ہوگا۔ اس ایک بات کو لے کے 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء علیہ السلام آئے، یا الناس، اے ساری دنیا کے انسانوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ۔ اور لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ لا، کوئی معبود نہیں، کوئی خالق مالک رازق نہیں، کوئی عزتیں دینے والا ذلیل کرنے والا نہیں، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی انسانوں کی سرگوشیوں کو سننے والا نہیں، کوئی انسانوں کے دلوں کے بھید کو جاننے والا نہیں، کوئی انسان کی سوچوں سے واقف نہیں، کوئی انسان کی ضرورتوں سے واقف نہیں، کوئی انسان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا نہیں، کوئی ایسا نہیں جو سمندروں کی وزن کو جانے، جو بارش کے قطروں کو جانتا ہو، درختوں کے پتے جس کے علم میں ہوں، اس پوری کائنات میں کوئی نہیں الا اللہ سوائے اللہ۔ ایک اکیلے اللہ ہی ہیں جو انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں، ایک اکیلے اللہ ہی ہیں جو انسانوں کے عدم سے وجود میں لانے والے ہیں، ایک اکیلے اللہ ہی ہیں جو منی کے قطرے سے اتنا خوبصورت وجود پیدا کرنے والے ہیں، ایک اکیلے اللہ ہی ہیں جو پانی کے اوپر تصویر بنانے والے ہیں، وہ اکیلے اللہ ہی ہیں جو اندھیروں کے اندر تصویر بنانے والے ہیں، وہ اکیلے اللہ ہی ہیں جنہوں نے 9 مہینے ماں کے رحم کے اندر انسان کی پرورش کی، وہ اکیلے اللہ ہی ہیں جنہوں نے انسان کو ماں کے پیٹ سے باہر نکالا اور اس کے لیے دودھ کے چشمے جاری کیے اور اس کی محبت ماں باپ کے دلوں کے اندر پیدا کی، اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا طریقہ اللہ نے ماں باپ کو سکھلایا، اور اللہ جل شان منوالوں نے اس کی تمام ضرورتوں کو زمین کے اندر رکھ دیا۔ ابھی یہ نہیں، اس کے باپ دادا نہیں، اس کائنات کے انسانوں کی پیدائش سے بھی 50,000 سال پہلے اللہ نے ہر انسان کے رزق کو لکھ دیا تھا کہ کس نے کتنا کھانا ہے، کیسے کھانا ہے، کیا کیا کھانا ہے۔ میرے اللہ نے وہ تمام اس کائنات کے اندر پھیلا دیا۔ میرے محترم دوست بزرگوں، لا الہ الا اللہ، اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اللہ سے قوت والا کوئی نہیں، اللہ سے طاقت والا کوئی نہیں، اللہ سے زیادہ حکومت اور اختیارات والا کوئی نہیں، اکیلے اللہ ہی سب کچھ۔ جس نے اللہ کو اپنے ساتھ ملا لیا اور اللہ کے ساتھ مل گیا، میرے محترم دوست بزرگوں، وہ کامیاب ہو۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، ان وجدتنی، اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اگر تو نے مجھے پا لیا، فقد وجدت کل شیء، تو نے سب کچھ کو پا لیا۔ وَإِن فقدتنی، اور اگر تو نے مجھے گم کر دیا، فقدت کل شیء، تو تو نے سب کچھ کو گم کر دیا، سب کچھ پا لیا۔ اللہ نہ ملے، میرے محترم دوست بزرگوں، اس سے بڑا ناکام اور خسارے والا کوئی نہیں، اور اللہ مل گئے اور اس کو دنیا کی کوئی چیز نہ ملی، اس سے زیادہ عزت والا نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں، حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں، ان کے پاس ظاہری اسباب میں کیا کچھ نہیں، بھوک تھی، فاقے تھے، پیاس تھی، کپڑے گزارے کے لائق، سواریاں گزارے کے لائق، لڑنے کے لیے ہتھیار گزارے کے لائق، لیکن کیا تھا؟ اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق مضبوط، اللہ کی ذات پہ اپنا سب کچھ نشاور کرنے کا جذبہ تھا۔ میرے محترم دوست بزرگوں، یہ ایمان ہے کہ سب کچھ سے کٹ کے، سب سے کٹ کے ایک اکیلے اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ گئے، اور جڑنے کا پتہ کہاں سے چلے گا؟ انسان کا دل پتہ کہ جب اس کو کوئی ضرورت پیش آتی ہے، اس کی نگاہ، اس کی توجہ، اس کا دھیان کس کی طرف جاتا ہے؟ بندوں کی طرف جاتا ہے، مخلوق کی طرف جاتا ہے۔ اس کو بھوک لگی، کھانے کی طرف نگاہ گئی، اس کو پیاس لگی، پانی کی طرف نگاہ گئی، اس کو بیماری آئی، ڈاکٹر اور دوائی کی طرف اس کی نگاہ گئی، یا اللہ جل شانہ منوالوں کی طرف؟ یہ ہر لمحہ ہمارا امتحان ہے، کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں انسان کا امتحان نہ ہو کہ یہ بندہ کس چیز کی طرف متوجہ، اسباب کی طرف متوجہ ہوتا ہے،
کہ اللہ جل شان من والوں کی طرف اسباب کی طرف اس کی نگاہ اور دھیان جاتا ہے کہ اللہ جل شان من والوں کی طرف اس کی نگاہ اور دھیان جاتا ہے۔ میرے محترم دوستوں کو 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء علیہ السلام کی محنت کا خلاصہ ہے۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اور نبیوں کو کیا کہا گیا؟ دیوانہ کہا گیا، مجنون کہا گیا۔ ما ہوا بقول شاعر، یہ شاعر کی باتیں نہیں ہیں۔ وما ہوا بمجنون، اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہیں۔ کیوں کہا گیا؟ دنیا والے اپنی عقل کے مطابق سوچتے ہیں، دنیا والے اپنی آنکھوں دیکھی پہ اعتبار کرتے ہیں، اور نبی کیا کہتا ہے؟ ساری آنکھوں دیکھی کو جھٹلا دو، اپنی ساری عقلوں کو ختم کر کے ایک اکیلے اللہ کی بات پہ آ جاؤ، اکیلے اس بات پہ آ جاؤ جو نبی لے کے آئے۔ اور نبی کیا بات لے کے آئے کہ جہاں جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہاں سے نہیں ہو رہا، ایک اکیلے اللہ کا۔ افرأیتم ما تحرثون، کیا تم کھیتیوں کو نہیں دیکھتے؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، یہ کھیتیاں کھیت والا نہیں اگاتا۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں یہ کھیتیاں تو ہم اگاتے ہیں۔ افرأیتم ما تمنون، کیا تم نہیں دیکھتے اس قطرے کو جو تم ٹپکاتے ہو؟ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، اب اس منی کے قطرے سے ایک زندہ انسان تم پیدا کرتے ہو کہ اللہ فرما رہے ہم پیدا کرتے ہیں، اللہ پیدا کرتے ہیں۔ اور وہ پانی جو بادلوں سے برستا ہے، افرأیتم الماء الذی انتم تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، اس بارش کے پانی کو تم آسمانوں سے اتارتے ہو کہ ہم برساتے ہیں۔ میرے محترم دوستوں کو انبیاء علیہ السلام آ کے پہلے ہر ایک چیز کی نفی کی۔ کیوں پیدا ہوئے؟ ہم نے دیکھا فلاں جگہ سے ہماری ضرورتیں پوری ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اماں میرے رب کون؟ تو ماں نے کیا کہا؟ تیرے رب میں۔ اچھا اماں تیرے رب کون؟ تیرے رب تیرا ابا۔ اچھا میرے ابا کا رب کون؟ تیرے ابا کا رب نمرود۔ اماں نمرود کا رب۔ بس کیوں؟ ماں کی بیٹے کی ضرورتیں بچے کی ماں پورا کر رہی، ماں کی ضرورتیں اس کا باپ پورا کر رہا، باپ اپنی ضرورتوں کو نمرود کے سامنے کہہ کے وہاں سے لے کے آ رہا ہے۔ تو شروع سے یہ بات ہمارے دل و دماغ میں بٹھائی گئی۔ اب دل و دماغ سے کھرچ کے اس کو نکالنا کہ موت سے پہلے ہمارے دل و دماغ بالکل پاک صاف ہو جائے، یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے یہاں ہر انسان۔ اس دنیا کے اندر رہ کے ہمارے ذمہ کام کیا ہے؟ ہم نے کیا کام کرنے ہیں؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارے دن اور راتیں کیسی گزرنی چاہیے؟ پچھلے بڑوں سے سنا کہ ایسے اللہ والے تھے، انہوں نے اپنے دل و دماغ پہ پہرے لگائے ہوئے کہ کوئی غیر اللہ کی سوچ ہمارے دل و دماغ میں داخل نہ ہو، کسی غیر اللہ کا خیال ہمارے دل و دماغ میں نہ آئے۔ ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی ہماری نگاہ، ہماری توجہ، ہماری دھیان وہ ایک اکیلے اللہ جل شانہ من والوں کی طرف۔ میرے محترم دوستوں، یہ سب سے بنیادی ہماری پہلا مسئلہ، اس ضرورت کو پورا کر لیا گیا، باقی کوئی بھی ضرورت پوری نہ ہوئی، یہ انسان عزت والا ہے۔ اور سارے قسم کی ضرورتیں اعلیٰ درجے کی پورا ہو گئی، لیکن ایمان اور یقین اور توکل اور اللہ کی ذات پہ اعتماد اس میں کمی رہی، یہ ایسا نقصان ہوگا کہ اس نقصان کا ازالہ نہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستوں کو سب سے پہلا مسئلہ 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء علیہ السلام اس محنت کے لیے آئے۔ اب یہ ایمان حاصل کیسے؟ اس کی مستقل محنت ہے۔ آج ساری محنتیں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں،
کپڑے کی محنت, جوتوں کی محنت, دوائیوں کی محنت, روڈ اور بلڈنگ بنانے کی محنت, لیکن ایمان بنانے کی محنت ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ بھی کوئی محنت ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اور حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کی تربیت فرمائی, 23 سال دور نبوت وہ اسی محنت پہ رہا. اور اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مدین سے واپس آ رہے ہیں, بیوی ساتھ, بکریاں ساتھ, رستہ بھول گئے, اندھیری رات, سردی, رستہ بھول گئے, کوہ طور پہ روشنی نظر آئی. تو کیا کہا, آپ یہاں ٹھہرو, وہاں مجھے آگ نظر آ رہی ہے, یا تو وہاں سے راستے کا پتہ کر لوں گا یا کچھ آگ لے کے آتا ہوں. وہاں پہنچے, اب وہ آگ تو نہیں تھی, وہ اللہ کا نور تھا. اب آواز آئی, اب وہ آواز کہاں سے آئی کوئی پتہ نہیں چلا. اننی انا اللہ, میں اللہ ہوں. اللہ کی طرف سے صدا آئی, تربیت کی جا رہی ہے. اور میدان میں اور جو تربیت ہوتی ہے میرے مسلم دوست بزرگوں کو نکل کے ہوتی ہے, گھروں میں بیٹھ کے نہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی براہ راست اللہ تربیت فرماتا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا, وما تلک بیمینک یا موسیٰ, اے موسیٰ دائیں ہاتھ میں کیا؟ قال ہی عصای, کیا فرمایا, یہ میری لاٹھی ہے. اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی, اس پہ ٹیک لگاتا ہوں اور اس کے لیے اس سے بکریوں کے پتے, بکری کے لیے پتے جاڑتا ہوں. ولی فیہا معارب اخری, اور اس میں میرے اور بھی کئی بے شمار نفع. اچھا, ابھی شرک کی باتیں نہیں ہیں, لیکن نفع کی نسبت دوسری چیز کی طرف. اللہ نے کیا فرمایا, القیہا یا موسیٰ, اے موسیٰ اس کو پھینک دی. پھر کیا ہوا, اچانک سامنے اذا ہی حیۃ تسعی, چلنے پھرنے والا سانپ پھنستا. انسان تھے, خوف کا آ جانا اس توکل کے منافی نہیں ہے, توکل کے خلاف نہیں ہے. اللہ نے کیا فرمایا, لا تخف, اے موسیٰ ڈر مت, اس کو پکڑو. تم سے پکڑنے کے نہیں, اس کو منہ سے پکڑو. کپڑا لپیٹ کے پکڑنے کے نہیں, اس کو ننگے ہاتھ پکڑو. اب اللہ ماننے کا جذبہ تھا اللہ کی طرف سے. اللہ اعلیٰ سطح پہ تھے. ہم میں سے جیسا ہوتا تو کہاں مانتا, وہ تو کہتے قریب یا ہمارے مان سے کوئی قریب بھی نہ جاتا. کہتے بول دو تجھے آپ ہی چلے جاؤ, ہم تو نہیں جا سکتے. لیکن نبی تھے, نبوت ظاہر نہیں ہوئی تھی, لیکن ایمان اعلیٰ سطح پہ تھا, توکل تعلق اعلیٰ سطح پہ تھا. اور پکڑا, اور پکڑتے ہی وہ پھر لاٹھی بن. کہ یقین اور ایمان کے بننے کا تعلق میرے محترم دوستوں کو وہ گھروں میں بیٹھ کے حاصل نہیں, نکلنے سے حاصل. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ سے واپس آ رہے ہیں. غزوہ سے واپسی پہ اب ایک جگہ ٹھہرے, دوپہر کا وقت تھا, تو خیمے تو لگائے نہیں, درخت تھے, کوئی ایک درخت کے نیچے کوئی ایک سو گیا, کوئی دو لیٹ گئے, کوئی بکھر کے لیٹ گئے, تھکے ہوئے تھے سو گئے. ایک کافر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے موقع کی تلاش میں تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار درخت پہ لٹکائی, خود نیچے لیٹ گئے سستانے کے لیے. پہرے دار کوئی نہیں, نگران کوئی نہیں. اب وہ کافر آیا اور تلوار اتاری. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی, اب دیکھا کہ حضور نہتے ہیں اور کافر کے ہاتھ میں تلوار ہے, اور کہہ رہا ہے میں یمنعک منی, کون بچائے گا آپ کو مجھ سے, کون بچائے گا؟
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ایسے جلال سے کہا کہ اس کا ہاتھ کانپا، تلوار گر گئی، آپ نے تلوار اٹھا لی اور آپ نے پوچھا اب کون بچائے گا تجھے؟ تو آپ تو بڑے کریم ہیں، آپ تو معاف کرنے والے ہیں۔ آپ نے کہا کیا معاف کر؟ پھر صحابہ کو اکٹھا کیا اور یہ قصہ بتلایا۔ کیوں بتلایا؟ اس لیے تاکہ صحابہ کے ایمان میں اضافہ ہو کہ ایسی حالت میں بھی اللہ سے نگاہ نہ کرے، ایمان میں اضافہ ہو، اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق میں اضافہ ہو، ایسی حالت میں اللہ کے راستے میں نکلنے سے۔ آج میرے محترم کسی بزرگوں یہ چیز ہمارے اندر نہیں پیدا کہ اللہ کے راستے میں نکلنا اس لیے نکلنا ہے میرے محترم کسی بزرگوں، اسباب کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں پہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ تعلق کی ابتدا ہوتی ہے۔ آج ہم جان بوجھ کے اسباب کو چھوڑیں گے۔ اچھا اسباب چھوڑے، جڑ سے نکلے۔ اب دل میں کیا آتی ہے کہ بھئی پیچھے گھر والوں کی ضرورتوں کو کون پورا کرے گا؟ میں اکیلا، میں دکان کھولتا ہوں، میں ملازمت کرتا ہوں، میں ذمہ دارہ کرتا ہوں، وہاں سے پیسے آتے ہیں وہ میں کھلاتا پلاتا ہوں۔ اللہ جل شانہ منوالہ بڑی غیرت والی ہے۔ جب انسان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اپنے مال اسباب کو چھوڑ کے نکلتا ہے، تو لوگوں تو گھر والوں کی حاجتیں اور گھر والوں کی ضرورتیں وہ دوسروں کی طرف نہیں ہوں گی، اللہ جل شانہ منوالہ لوگوں کی ضرورتوں اور حاجتوں کو ان گھر والوں کی طرف پیدا کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام، اماں ہاجرہ علیہ السلام کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم کی بنیاد پہ بیت اللہ کے پاس چھوڑ کے گئے۔ وہاں زندگی کا ایک سبب نہیں، موت کے سارے اسباب ہیں۔ کوئی کوٹھا نہیں جس کے اندر رہ لیتے، کوئی پانی کا چشمہ نہیں، کوئی کھانے پینے کی ضرورتیں کو پورا کرنے والا کوئی معاملہ نہیں، کوئی کھجور کا درخت نہیں۔ شکی المیدان بوادی غیر ذی زرع، ایسی وادی جس میں کوئی درخت کا پتا نہیں، کوئی گھاس پھوس کا پتا نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی زندگی بچانے کا کوئی سبب نہیں۔ ماں چھوڑ دیا، اللہ کے لیے چھوڑ دیا۔ جب اللہ کے لیے چھوڑا، اب قبیلہ جرہم دوسرا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے پانی نکلا۔ اب قبیلہ جرہم والے کیا کہنے لگے؟ اے اماں ہاجرہ، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم آپ کے اس پانی کو استعمال کر سکتے ہیں، ہم اس پانی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جب انسان اللہ پہ توکل کرتا ہے، اللہ بڑی غیرت والے ہیں، اللہ سب کو ان لوگوں کا سب کی توجہ درج کرتا ہے، محبت پیدا کرتا ہے، ضرورتوں کو پورا اللہ کرنے لگ جاتا ہے۔ اور جب بندہ اسباب کو چھوڑتا ہے، جب بندہ اسباب کو چھوڑتا ہے اللہ کی توکل کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے، میرے محترم دوستوں کو اللہ زیادہ قوت کے ساتھ وہ اسباب واپس کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، اس سے اور زیادہ قوت بن کے اللہ نے واپس کی۔ تو ایمان کا بننا، یقین کا بننا میرے محترم دوستوں کو گھروں میں بیٹھ کے نہیں آئے۔ جب ہیں ہم اسباب میں اپنے وسائل کے اندر، ایک آدمی بیمار ہے، اب اس علاقے کی فضا خراب ہے، وہاں کا پانی خراب ہے، ڈاکٹر کیا کہیں گے؟ آپ آب و ہوا کو تبدیل کریں۔ ہماری سب سے بڑی بیماری، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ وہ غلط یقین، اللہ کے علاوہ پہ یقین رکھے ہوئے۔ اب میرے محترم دوستوں بزرگوں، جب تک ہم اس غلط فضا سے نہیں نکلیں گے ہمیں صحیح یقین کی لذت حاصل نہیں۔ سندور تشکیل ہو، جیب میں پیسے ہوں، بندہ بیمار ہو جائے، ڈاکٹر نزدیک نہ ہو، کھانے پینے کی چیزیں قریب نہ ہوں،
اب اس وقت نفل پڑھنے کا کتنا مزہ ہے، کیوں پتہ ہے اور کوئی ہے ہی نہیں، اور کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ میاں اب تو تیری گلی ہے، تیرے ہی دروازہ ہے، اب تو اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم وہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ وہ اللہ جل شانہ منوالو کی ذات عالیہ کے ساتھ اس درجے کے تعلق کا حاصل ہو جانا ہے کہ اس تعلق کے مقابلے میں سارے تعلقات چھوٹے ہو۔ جب بڑا افسر بلاتا ہے پھر جو کلرک ہوتا ہے وہ چھوٹوں کی بات نہیں سنتا، بات سننا تو دور کی بات، چائے ہاتھ میں ایک گھونٹ لیا، بیل بج گئی، کیا خیال ہے چائے کا کپ خالی کر کے جائے گا؟ کیوں جی؟ کیا کرے گا؟ وہیں رکھ دی، اور بھائی چائے تو پی لے، حجی صاحب نے بلایا ہے، دیر ہوگی تو ناراض ہوں گے، چائے پھر گرم کر کے پی لیں۔ اور گھر میں بیٹھا ہو، ہلکا سا درد ہو سر میں اور صاحب کی کال آ جائے، اچھا جی آیا جی، آیا جی، کیوں آیا جی؟ اس لیے کہ دل کے اندر عظمت ہے۔ اب اذان ہوئی، کوئی پریشانی نہیں، کوئی درد نہیں، ویسے ہی بیٹھا ہے، اٹھ کے مسجد تک جانا مشکل، کیوں مشکل؟ میرے محترم دوستوں کو محنت اس بات کے کرنے کی ہے کہ اللہ جل شانہ منوالو کا تعلق وہ ہمارے سارے تعلقات سے اوپر ہو، باقی سارے تعلقات، ساری محبتیں، ساری عزتیں، سارے معاملات وہ نیچے چلے آ جائیں، اللہ جل شانہ منوالو کی ذات عالی کے ساتھ تعلق، اللہ کے ساتھ محبت، اللہ کی عظمت وہ ہمارے دلوں کے اندر سب سے اوپر چلے، اور ہر لمحہ انسان اپنا تجربہ کر سکتا ہے۔ یہ دل بتلائے گا، یہ دل بتلائے گا کہ کیسے معاملات ہو رہے ہیں، فوراً بتلائے گا۔ ہماری محنت اس رخ کی ہے نہیں، اس میں معاملہ یہ ہے۔ حالانکہ اللہ کا منادی 5 دفعہ دن میں بلاتا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، صرف نماز نہیں بلکہ اس وقت پوری دنیا میں کہیں کامیابی نہیں سوائے نماز کے اندر نہیں۔ جتنی عظمت ہوگی، اب ایسے بھی گزرے کہ اگر اذان کی آواز سنتے تو ان کے چہرے لرز پڑتے، چہرے پیلے پڑ گئے کہ ہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو خنجر لگا اور بے ہوش ہو گئے اور ہوش میں نہیں آ رہے۔ کسی نے کہا کہو نماز کا وقت ہو گیا، جیسے یہ آواز کانوں میں پڑی کہیں گے ہاں، جس کی نماز نہیں اس کا دین میں حصہ ہی نہیں۔ نماز کا سن کے ہوش میں آ گئے، عظمت تھی ان کے دلوں میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا، جب آخری عمر تھی اور اس وقت ذوق تھا اور بیمار تھے، اپنے قدموں پہ چل نہیں تھے، لیکن نماز کا جماعت کا کتنا اہتمام، نماز کا جماعت کا کتنا اہتمام کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کے سہارا لے کے اپنے پاؤں کھسکاتے ہوئے مسجد میں جا کے نماز جماعت کے پاس شریک ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ میرے محترم دوست بزرگ، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بڑی عجیب فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک فرشتہ مقرر کیا جو دیکھتا رہتا ہے کہ کون جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، کون تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرتا ہے۔ جو جماعت کا اہتمام کرے گا، تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرے گا، موت کا وقت بڑا سخت وقت ہے، موت کا وقت بڑا سخت وقت ہے۔ اس وقت شیطان ماں باپ فوت ہوئے تو ان کی شکل میں، دادا فوت ہوئے تو ان کی شکل میں، کوئی تعلق والے بزرگ ہو تو ان کی شکل میں آتا ہے اور کہتا ہے کوئی اللہ میاں شیعہ نہیں ہے، کوئی جنت جہنم نہیں ہے،
تو عیسائی ہو جا، تو یہودی ہو جا، تو ہندو ہو جا، تو سکھ ہو جا، اتنا سخت ہے، اتنا سخت وقت ہے. بڑوں کی شکل میں آتا ہے شیطان اور اس وقت اسلام سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. جو نماز کے اہتمام کرنے والا ہوگا، جماعت کے ساتھ تکبیر الا کی پابندی کرنے والا ہوگا، اللہ جل شانہ منوالو فرشتہ بھیجیں گے تو شیطان کو دور کریں گے اور کلمہ پڑھنے کی تلقین کریں گے. ایک نماز والے عمل پہ اللہ رب العزت کیا کچھ دے دے کہ خاتمہ ایمان پہ اس کی ضمانت ہو گئی، اس کی تسلی ہو گئی. ایسی ہماری فضا بن جائے جیسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی کہ جب نماز کا وقت آتا تو سب لوگ اپنی دکانوں کو چھوڑ کے مسجدوں کی طرف متوجہ ہوتے، مسجدوں کی طرف چل پڑتے. آج ہمارے ہاں کیا سی کتاب ہے؟ کیوں بھائی بن جانی چاہیے، آواز ہی گئی انشاءاللہ، تو بھائی بننی چاہیے. یہ دو چار ہی بولے کیوں بھائی؟ لگتا ہے پیچھے آواز نہیں آ رہی. پیچھے آواز آ رہی ہے جی؟ ہاں جی، یہ پیچھے آواز آ رہی ہے جی؟ اچھا چلو شکر ہے. بھائی نمازوں کا مزاج ماحول بننا چاہیے نا جی. تو کون بنائے گا؟ محنت ہمارے سے. ایک قدم کر لیں، فیصلہ کر لیں، جب اذان ہو جائے گی ہم نماز کے لیے چل پڑے اور راستے میں جو نماز ملے مسلمان ان کو کہ چلو بھائی نماز کا وقت ہو گیا، چلو بھائی نماز کا وقت ہو گیا، چلو بھائی نماز کا وقت. اچھا ایک اور عجیب بات، ایک آدمی نماز کے لیے جانا ہے، ہم اٹھے، اب اس کو کہا پتہ بھی اس نے، اور وہ ہمارے کہنے سے چل پڑا. ان کا ٹھیک ہے میں آیا. اب اس نے جو نماز پڑھی اس کو اپنی نماز کے بقدر ثواب، میں نے جو نماز پڑھی مجھے اس کے حساب سے ثواب. لیکن میرے اس کہنے سے وہ جو اٹھ کے چل پڑا اس پہ اللہ جل شانہ منوالو ایک مقبول نماز کا ثواب دے گا. اور مقبول نماز ہم پڑھ نہیں سکتے جیسی اللہ چاہتے ہیں، جیسی اللہ چاہتے ہیں. اس ایک قول پہ ایک مقبول نماز کا ثواب. ایک فضا بن گئی، ایک دعوت کی فضا بنی اور گھروں کے اندر ایک فضا بنی. اب وہ کیسے بنے گی؟ اس کے لیے ہمیں تعلیم کے حلقے لگانا، علم حاصل کرنا. علم کیا چیز ہے؟ علم میں دو چیزیں، ایک فضائل کا علم ہے، ایک مسائل کا علم. پہلے فضائل کا علم، فضائل کا علم سیکھیں گے تو مسائل کا شوق پیدا ہوگا. تکبیر الا پہ کیا ملے گا، قیام ہوگا تو ایک ایک حرف پہ اللہ رب العزت 100 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. اور رکوع کریں گے تو رکوع کرنے پر اللہ اتنا ثواب عطا کرتے ہیں جتنا میرے جسم کا وزن ہے اتنا سونا صدقہ کرنے کا ثواب. اور سجدہ کریں گے تو جتنا میرے جسم کا وزن ہے اس سے دگنا سونا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. اتحیات پڑھیں گے 4 پیغمبروں کی عبادت کا ثواب ملے گا. اور سلام پھیریں گے اللہ کہیں گے گناہ معاف. اور مسجد کی طرف وضو کر کے ایک ایک قدم اٹھا کے جائیں گے، ہر قدم پہ اللہ ایک ایک نیکی دیں گے، ایک ایک گناہ معاف ہوگا، ایک ایک درجہ بلند ہوگا. اور جب مسجد میں پہنچ کے نماز کے انتظار میں بیٹھیں گے اللہ جل شانہ منوالوں کی طرف سے اس کے لیے ثواب لکھا جاتا ہے. اور فجر کی سنتیں اپنے گھروں میں پڑھ کے جائیں گے. بزرگ علماء نے لکھا ہے کہ اس سے خاتمہ ایمان پہ ہونے کی انشاءاللہ اللہ توفیق دے. فضائل کو سیکھیں. جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا اللہ 5 انعام دے. جو 40 دن تکبیر الا کے اہتمام کرے گا اللہ 2 پروانے عطا فرمائے. شوق پیدا ہو، شوق پیدا ہو. ہر عمل کے فضائل کو سیکھیں. کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیں، کھانے کے بعد ہاتھ دھو لیں، اللہ قرض سے نجات دے.
گھر میں داخل ہونے سے پہلے سورۃ الاخلاص پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، گھر میں داخل ہو کے سلام کر لیں، گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لیں، شیطان اور کھانے سے پہلے ہاتھ دھو کے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھا لیں۔ شیطان اپنے چیلوں کو کہتا ہے میاں اس گھر سے نکل جا، نہ کھانا ملے گا نہ بستر ملے گا۔ اور اگر منہ اٹھا کے گھر میں داخل ہو گئے اور کھانے سے پہلے کوئی ہاتھ نہیں دھویا، کوئی بسم اللہ نہیں پڑھی، شیطان کہتا ہے مزے ہو گئے، کھانا بھی ملے گا بستر بھی ملے گا، کھا کھا کے موٹا ہو، گھر والوں سے لڑائی نہیں کرو، ہمارا خرچہ، ہمارے جوتے ہمارا سر، ہمارے جوتے ہمارا سر۔ اگر ہم بسم اللہ پڑھ کے اور گھر میں داخل ہو کے سلام کریں، شیطان اس گھر سے کام کرے، اس جگہ برکتیں آئیں گی، اس جگہ اللہ کی رحمت آئے گی۔ گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کی جائے، گھروں کے اندر ذکر اذکار کے فضا بنائی جائے، نوافل کا ماحول بنایا جائے، میرے بزرگوں ہم دیکھیں ان گھروں کے اندر کتنا سکون ملتا ہے۔ اب گھروں میں قرآن کی تلاوت نہ ہو، ذکر اذکار نہ ہو، نوافل نہ ہو، تہجد نہ ہو، تو وہاں ایک غیر یعنی لاشعوری طور پہ اس گھر کے اندر گرمی پیدا ہو جائے، چاہے سارا گھر اے سی کر دے، اس گرمی کو یہ اے سی دور نہیں کرتا۔ اور جب اس کے اندر درود شریف پڑھا جا رہا ہو، اللہ کے ذکر اذکار کیے جا رہے ہوں، قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو، نوافل پڑھے جا رہے ہوں، میرے محترم دوست بزرگوں اس گھر کے اندر جو داخل ہوگا اس کو اپنے اندر ٹھنڈک محسوس ہو۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا فہیم صاحب کو یورپ کے سفر پہ تھے اور فرمایا پورا راستہ درود شریف پڑھتے تھے، درود شریف پڑھتے تھے۔ کیوں؟ حدیث میں کیا آتا ہے کہ جب درود شریف پڑھا جاتا ہے اللہ کی طرف سے 10 نیکی ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اب یہاں درود شریف پڑھا یا اللہ کی رحمتیں اتر آئی، اب اگلے قدم پہ پڑھتے گئے، رحمتیں اترتی چلی گئی، اترتی چلی گئی، اترتی چلی گئی۔ اب ان رحمتیں جو ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی، ان کے اندر جو داخل ہوگا اس کو اپنے دل کے اندر سکون محسوس ہوگا۔ اور جب ہماری دکانوں میں، ہمارے بازاروں میں، ہمارے کارخانے فیکٹریوں کے اندر اور ہمارے گھروں کے اندر ان چیزوں کی فضا بنی ہوئی ہوگی، میرے دوست بزرگوں ہمارے بچے، ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ہمارے دل آپس میں محبتیں پیدا ہیں اور دلوں کے اندر اطمینان اور سکون اللہ پیدا فرمائے۔ ان اعمال کی برکت، ان اعمال کی برکت آج ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری زندگیاں اچھی ہو جائیں، سہولتوں کے اعتبار سے، کھانے پینے، اور اس سب کا خلاصہ اگر نکالا جائے تو بندہ کیا چیز چاہتا ہے؟ 2 چیزیں چاہتا ہے، ایک سکون چاہتا ہے، ایک عزت چاہتا ہے۔ سکون کے لیے جتنے اسباب سکون ہیں، جتنی اس کی ہمت اور طاقت ہے، اس سے بڑھ کے اسباب سکون حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر نہیں لے سکتا قسطوں پہ لے لیتا ہے، یدی قسطوں پہ لے لیتے تھوڑے تھوڑے پیسے دیتے ہیں، لیکن اسباب سکون ہمارے پاس ہونے چاہیے، اسباب عزت ہونے چاہیے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں حقیقی عزت اللہ کے ہاتھ میں، حقیقی سکون اللہ کے ہاتھ میں، اور اللہ نے ان دونوں چیزوں کو دین کے اندر رکھا ہے۔ اللہ نے ان دونوں چیزوں کو دین کے اندر رکھا ہے۔ جن انسانوں کی زندگیاں دین والی ہیں، رب چاہی کے مطابق گزارنے والے ہیں، ان کے دلوں کے اطمینان کو دیکھ لو، ظاہری طور پر دیکھنے میں کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں، پہننے کو نہیں، اور سوار ہونے کو کچھ نہیں، لیکن ان کے دل اتنے مطمئن ہیں، اور اللہ لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی عزتیں پیدا کرتے ہیں، اور لوگ ان کی عزت کرنے کے لیے مجبور ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے، اور دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے حکم سے روح گردہ نہیں کرتا۔ اللہ دلوں کے اندر محبت پیدا کرتا، اللہ ان کے دلوں کو اطمینان سے بھر دیتے، اور جب انسان گناہوں والی زندگی بسر کرے
اور انسان اللہ کے حکموں کو توڑنے والی زندگی بسر کرے اور انسان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کے زندگی بسر کرے، میرے محترم دوست بزرگوں، ساری دنیا کے اسباب سکون، اسباب عزت اس کے پاس ہوں گے، لیکن اس کا دل پریشان ہوگا، اتنا پریشان ہوگا کہ خودکشی کرنے کو دل کرے گا۔ اور بیوی کے ہاں اس کی عزت نہیں، بچوں کے ہاں اس کی عزت نہیں، بھائیوں کے ہاں اس کی عزت نہیں۔ اگر سلام ہوگا تو وہ اس کو نہیں ہوگا، اس کی کرسی کو، اس کی دولت کو، اس کی گاڑی کو ہوگا، اس کو سلام نہیں کوئی کرے، اس کی عزت نہیں کوئی کرے۔ اللہ جل شانہ منوالوں نے تو یہ دونوں چیزیں اپنے دین کے ساتھ جوڑ کے رکھی۔ یہ اعمال، اور دین کیا چیز ہے؟ اعمال کے مجموعے کا نام دین ہے۔ ایمان ہے، نماز ہے، علم ہے، ذکر ہے، آپس کی محبت، حقوق کو ادا کرنا ہے۔ میں اکرام مسلم کیا ہے؟ حقوق کی ادائیگی کا نام۔ ایک آدمی اکیلا ہے، صرف ماں باپ ہیں، اس کے ذمے صرف ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنا ذمہ۔ اگر بہن بھائی ہے، اس کی ذمہ داری بڑھ گئی، نکاح ہو گیا، ذمہ داری اور بڑھ گئی، بچے ہو گئے، ذمہ داری اور بڑھ گئی۔ جیسے جیسے ذمہ داریاں بڑھتی چلی جائیں گی، المعونۃ بقدر المعونہ، جتنی ذمہ داریاں ہوں گی اس کے بقدر اللہ رب العزت کی طرف سے اعانت اور مدد ہوگی۔ ذمہ داریوں کو پورا کرنا، باپ ہونے کی حیثیت سے، بیٹے ہونے کی حیثیت سے، خامن ہونے کی حیثیت سے، بھائی ہونے کی حیثیت سے، پڑوسی ہونے کی حیثیت سے، مالک ہونے کی حیثیت سے، مزدور ہونے کی اور ملازم ہونے کی حیثیت سے، کتنی حیثیتیں۔ آج میرے محترم بزرگوں، دین سے دور ہوتے 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 ہم اتنا دور ہو گئے کہ ہم صرف اپنی زندگی کے قیدی ہو کے رہ گئے، صرف اپنے آپ کے قیدی ہو کے رہ گئے، صرف اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے۔ اور حضرات صاحب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ ایک بکرے کی سری چلی اور دوسروں نے مانگی نہیں، اس نے خود احساس کیا کہ پڑوسی کے حالات کا پتہ ہوتا ہے کہ میرے سے بھی زیادہ کمزور ہیں، اور انہوں نے سوچا کہ اگلے کے میرے سے بھی زیادہ کمزور ہیں، اور اگلے نے سوچا کہ اس کے حالات میرے سے بھی کمزور ہیں، اور گھوم کے پھر پہلے کر گیا۔ یہ چیز دین سے پہلے، اتنا بہترین مذہب ہمارا ہے دین اسلام، میرے بزرگوں، کائنات میں اس جیسا مذہب ہے۔ انسانیت دوست، انسانیت کو تو چھوڑے، یہ تو جانوروں کے اور درختوں تک کے حقوق بتاتا ہے کہ درخت کو مت کاٹو، بلی کو باندھا تو جہنم میں، اگر کسی پرندے کو پنجرے میں رکھا ہے تو اس کے کھانے پینے کا بندوبست تمہارے سے ہے۔ جانور کو ذبح کرنا ہے، چھری تیز کر کے ذبح کرو تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ اتنا بہترین مذہب، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، اللہ کے نبی فرمانے ہیں مسلمان تو وہی ہے صرف کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے، اس کی حرکتوں سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ میرے مسلم کو جتنا دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے، جتنا دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے، ہمارا معاشرہ جنگل کا معاشرہ بنتا چلا جائے گا۔ جس کا جہاں داؤ لگے گا کوئی کمی نہیں کرے گا، کوئی نہیں چھوڑے گا کہ سب حلال، سب حلال۔ اور اگر دین آئے گا، خوف خدا آئے گا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی، ہر عمل سے پہلے سوچے گا کہ اس عمل سے اللہ کی رضا ہے کہ اللہ کی ناراضگی۔ میرے نبی کا طریقہ اس میں کیا ہے؟ میرے نبی نے کیسے کر کے دکھلایا؟ اس سے معاشرہ جنت کا نمونہ بنتا چلا۔
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ فرما رہے ہیں اگر ایمان والے اور تقوی والے معاشرے میں پیدا ہو گئے ہم زمین آسمان کی برکتیں کھول دیں گے. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. مرد عورت میں سے جو نیک عمل کرنے والا ہوگا ایمان والا ہوگا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے اور ہم ان کے عمل کا بہترین عمل دیں اجر دیں گے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر. میرے محترم کو آج دنیا کا بننا آج ایسی غلط ہمارے ایک سوچے پیدا ہو گئی کہ دنیا تو بنے گی دنیا کی محنت سے آخرت بنے گی دین کی محنت. جن معاشروں میں دین نہیں ہے وہ کوئی معاشرے ہیں نہ ماں کا پتہ نہ باپ کا پتہ نہ بیوی کا پتہ نہ بچوں کا پتہ نہ پڑوسیوں کا پتہ. پھر ہنس کے مسکرا کے دیکھ لینا. نہیں میرے محترم دوستوں کو دین کے بغیر کچھ نہیں. دین کے بغیر نہیں سکون آ سکتا. ساری دنیا پھر کے دیکھ لیں اور جتنا مرضی زور لگانا چاہیں زور لگا لیں. ڈگری اکٹھی کر لیں اسباب اکٹھے کر لیں بہترین آسائشوں والے مکانات بنا کے دیکھ لیں اور بہترین سے بہترین گاڑیاں لے کے دیکھ لیں ان میں سکون نہیں ملے گا. ان میں عزت نہیں ہوگی. عزت سکون اللہ جل شانہ من والوں نے صرف اپنے حکموں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر پورا کرنے میں رکھا. یہ ہمارے اندر آئے ان کو اپنے اندر لانے کی محنت کوشش ان میں ہماری توانائیاں ان میں ہماری صلاحیتیں ان میں ہماری قوت خرچ ہوں. میرے محترم دوست بزرگوں اس دین کی محنت پر اپنے اندر لانے میں ساری دنیا قیامت تک آنے والے انسانوں کے اندر زندہ کرنے میں جو توانائیاں لگیں گی جو قوتیں لگیں گی جو مال لگے گا جو جان لگے گی جو وقت لگے گا ان میں سے ہر ایک چیز کا بدلہ اللہ کل قیامت میں دے گا. اور دنیا کے اندر بھی اللہ کا فرمان. اور اگر یہ ساری چیزیں ہماری دنیا کے حصول پہ لگ گئی دنیا حاصل ہو جائے گی جتنی مقدر میں ہے لیکن مرنے کے بعد اس دنیا میں سے میں کوئی چیز اپنے ساتھ لے کے جا نہیں. گھر والے تو اس اینک کو بھی اتار لیں گے ٹوپی پگڑی بھی اتار لیں گے یہ لباس بھی اتار لیں گے اور گرم پانی کر کے جسم کے اوپر جو دنیا کی مٹی لگی ہوئی ہے اس کو بھی اتار دیں. 2 کپڑے دیں گے کہ مسلمان ہے انسان ہے ننگا نہ جائے. عزت اور تعظیم کے لیے 2 کپڑے اس دنیا سے لے کے جائے چاہے چوپڑی میں رہنے والا ہے چاہے مذاق میں رہنے والا چاہے دن کے اندر 10 دفعہ کھانے والا ہے یا کئی دن کا فاقہ کرنے والا ہے. اپنی دنیاوی محنت سے اور اپنے مال و دولت سے یہ 2 چیزیں لے کے جائے گا. باقی اعمال اپنے ساتھ لے کے جائے گا. اللہ کے رسول کی محبت کو لے کے جائے گا. اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کو لے کے جائے گا. یا اپنی منچاہی زندگی گزاری اپنی خواہشات والی زندگی گزاری اس کو اپنے ساتھ لے کے جائے گا. پھر قبر میں اس کے ساتھ اس کا معاملہ ہوگا. رب چاہی والی زندگی ہوگی اطاعت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری والی زندگی ہوگی. قبر جنت کا باغ بن جائے گی. قبر سے کھڑکی کھلے گی جنت کی ہوائیں آئیں گی اور پاؤں کی طرف سے ایک دروازہ کھلے گا جہنم کو دکھلایا جائے گا اور فرمایا اور کہا جائے گا کہ اس ٹھکانے سے تو بچ گیا اور جنت دکھلائی جائے گی کہ یہ ہمیشہ کے لیے تیرا ٹھکانہ ہو گیا اور خوشبودار ہوائیں آئیں گی اور قیامت تک کے لیے اس کا وقت اتنی دیر میں گزرے گا جتنی دیر میں فجر کی 2 سنتیں پڑھ جاتی ہیں. اور پھر جب کل قیامت والے دن اٹھایا جائے گا اور مختصر سا اس کا اس کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا حساب کتاب کا اور اللہ کے شان من والو اس کو جنت میں داخل کر دیں گے. نعمتیں ہی نعمتیں آسائشیں ہی آسائشیں لذتیں ہی لذتیں اور وہ کچھ ملے گا. اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر على قلب بشر
کہ اللہ جل شان من والوں نے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، اور کسی انسان کے دل کو اس کو گمان بھی نہیں۔ ایسی نعمتیں اللہ نے تیار کر رکھی، بیویوں کی شکل میں اعلیٰ درجے کی حسن والی، کھانوں کی شکل میں اعلیٰ درجے کے کھانے کہ کھا کھا کے تھکے گا نہیں، کھا کھا کے اس کا پیٹ خراب نہیں، مشروبات میں اعلیٰ درجے کی چیزیں، لباس میں اعلیٰ چیزیں، یعنی انسان جن چیزوں کا تصور کر سکتا ہے، جہاں اس کی عقل کی انتہا ہو سکتی ہے، جنت کی نعمتیں وہاں سے ابتدا ہو۔ تصور نہیں کر سکتا یہ کہ جنت میں کیا نعمتیں ہیں۔ دنیا کے اندر سایہ ہے، امرود ہیں، جنت میں بھی امرود ہیں، انار ہیں، جنت میں بھی انار ہیں، دنیا میں بھی بیویاں ہیں، جنت میں بھی بیویاں ہیں، بس اتنا ہے، امرود ہے، انار ہے، انگور ہے، سیب ہے، ناشپاتی ہے، ہاں جی، بیویاں ہیں، مکانات ہیں، لیکن ان کی کیفیت کیا ہے وہ کوئی انسان اس کا تصور نہیں کرتا۔ کیوں؟ جنت الفردوس کو اللہ نے جب سے بنایا، اپنے ہاتھ سے بنایا، روزانہ دن میں 5 دفعہ کہہ رہے ہیں، اے جنت تو اور خوبصورت، اے جنت تو اور خوبصورت ہو جا۔ اس کی خوبصورتی کی کیا انتہا۔ حوض کوثر کا ایک گھونٹ پیے گا، اس کے بعد اس کو پیاس کبھی نہیں لگے۔ تو جنت کے اندر کھانا پینا بطور لذت کے ہے، وہاں پیاس اور بھوک کی وجہ سے نہیں ہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ نعمت تھی، اور اگر یہاں دنیا کے اندر اپنی مرضی کی اور اپنی خواہشات پہ چلے، قبر کے اندر اللہ جنت کی کھڑکی کھولیں گے کہ تو اس ٹھکانے سے محروم ہو، اور جہنم کی طرف سے کھڑکی کھولیں گے اور وہاں کی گرم روئیں اور گرم ہوائیں اور گرم بسترے، اور پھر مرنے کے بعد اور جب کل قیامت والا دن کھڑا ہوگا تو پھر بھی پریشانیوں کا لمبا سلسلہ۔ اس لیے میرے کو ہم اپنی زندگی کی قدر کریں، اس زندگی کی، اس جوانی کی، ان اوقات کی، ان گھڑیوں کی، ان لمحات کی، ایک ایک لمحہ ہماری ہمیشہ ہمیشہ کی جنت بنا رہا ہے یا ہماری ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کو بگاڑ رہا ہے۔ ایک ایک لمحے کی قدر ہو، اور قدر کون کرے گا؟ کب آئے گی؟ ہر آدمی نہیں کر سکتا۔ جب میرے سامنے آخرت ہو، جب میرے سامنے جنت ہو، میرے سامنے جہنم ہو، میرے سامنے میدان محشر ہو، میرے سامنے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہو، جب یہ چیزیں ہوں گی، میرے محترم دوستو بزرگوں، زندگی بڑی بہترین ہوگی۔ کسی کا حق نہیں کھائے گا، کسی کا حق نہیں دبائے گا، کسی کو تکلیف نہیں دے گا، کسی کی غیبت نہیں کرے گا، کسی کی چغلی نہیں کرے گا، کسی کے بارے میں سازشیں نہیں کرے گا، کسی کے بارے میں غلط گمان نہیں کرے گا۔ معاشرہ بہترین جنت کا نمونہ بنے گا، اعمال سے بنے گا، اعمال سے بنے گا۔ اور اگر محنت صرف دنیا کی ہوتی رہی، چیزیں اکٹھی ہوتی چلی جائیں گی، مال اسباب اکٹھے ہوتے چلے جائیں گے، زندگیوں سے سکون ختم، زندگیوں سے محبتیں ختم، زندگیوں سے ادب احترام ختم۔ پھر جب تک کسی کے پاس کچھ ہے، کرسی پہ بیٹھا یا پیسہ تو سلام ہوگا، اور جب باپ ریٹائر ہو جائے گا، جب بوڑھا ہو جائے گا، پھر کسی کونے میں ڈال دیا جائے گا، اور بیٹے کے پاس وقت ہی نہیں ہوگا ابا سے ملاقات کرنے کا۔ ابا کسی وقت کہہ لے بیٹا ملتے نہیں، ابا جی بڑا مصروف ہاں، اور دوستوں کے پاس گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھنے تو معمولی درجے کی بات ہے، ابا جی بڑا مصروف ہاں۔ کیوں؟ آخر سامنے۔ میرے مسلم دوستوں بزرگوں، اپنی زندگی کو کسی مقصد کے لیے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ میں نے کیا حاصل کرنا ہے؟ یہ میرے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد میرا مقصد، حضور کی فکر میری فکر، حضور کا قرآن میرا قرآن، حضور کا درد میرا درد۔ بہترین انسان یہ ہے جس کی مشابہت وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اعمال میں، افعال میں، اقوال میں، کردار میں، اور اپنے ہر عمل کو اللہ کے لیے کرنا۔
ٹٹولتے رہنا بڑا اہم مسئلہ ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے۔ شیطان نیتوں پہ حملہ کرتا ہے، شرک خفی سے اللہ کے نبی نے پناہ دکھلاوے کام ہے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں، اپنے آپ کو، اپنے آپ کی بڑی حفاظت کرنا، ٹٹولتے رہنا کیوں کی رٹ لگی ہوئی ہے۔ بیان کیوں کر رہے ہو؟ نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ تلاوت کر رہے ہو کیوں کر رہے ہو؟ حج عمرے پہ جا رہے ہو کیوں جا رہے ہو؟ تہجد میں اٹھے کیوں اٹھے؟ اشراق چاش ابابین پڑھی کیوں پڑھی؟ کسی کا تعاون کیا، کسی کی مدد کی کیوں کی؟ اس کے پیچھے کیا غرض ہے؟ کیا دنیا کی واہ واہ ہے یا اللہ کی رضا ہے؟ کیوں کی رٹ اندر لگی، کیوں کی رٹ ایک لگی۔ ہر وقت آدمی شک میں رہے اپنے دوسروں پہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا انسان کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر تو نبی ہو، اور وہ پوچھ رہے ہیں کیا حذیفہ یہ بتاؤ کہ میرے نام منافقوں میں تو نہیں ہے؟ حضرت عمر جیسا انسان پوچھ رہا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس گلی سے عمر جا رہا ہو شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے، اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ کہیں میرے نام منافقوں میں تو نہیں ہے؟ اور جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ اگر تو نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر کا کیا بنے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت فجر کی نماز کے بعد یوں داڑھی پکڑتے اور روتے کہ سفر بڑا لمبا ہے، توشہ بہت کم ہے، جن کی ساری زندگیاں حضور کی خدمت میں گزر گئی، اور وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس جو ذات راہ ہے، جو اس لمبے سفر میں کام آنے والی چیز ہے وہ ہمارے پاس کم ہے، جن کا ایک لمحہ غفلت میں نہیں گزرا، جن کی نماز ایسی کہ تیر نکالیں ان کو پتہ نہ چلے۔ وہ شخصیات کہہ رہی ہیں کہ سفر تو بڑا لمبا ہے اور ہم نے جو سفر کے لیے جمع کیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے، جن کی راتیں عبادت میں، جن کے دن گھوڑوں کو پیٹھ پہ اور ان کی راتیں مسلح پہ، اور جن کے دن رات حضور کے ساتھ، وہ تو یہ فرما رہے ہیں اور اپنے پہ شک کر رہے ہیں۔ میرے محترم کو اب ہماری توانائیاں صلاحیتیں لگے، آج چاہتے ہیں انسانیت کی خیر خواہی۔ سب سے بڑی خیر خواہی کیا ہے؟ ایک انسان بھوکا ہے، کھانا کھلانا خیر خواہی، یہ ثواب ہے، اللہ کے رسول کو حکم۔ ایک انسان پیاسا ہے، اس کو پانی پلانا، جو کسی کو پانی پلائے ایسی جگہ پہ جہاں پہ پانی عام ملتا ہو، ایک غلام آزاد کرنے کا سبب، اور جہاں پہ پانی نہ ملتا ہو وہاں پانی پلائے، ایسا جیسے کسی مردے کو زندگی دے۔ اتنا ثواب، خیر خواہی، بیمار کے علاج کروا دینا خیر خواہی۔ لیکن میرے مسلم کو سب سے بڑی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان ساری چیزوں کو چھوڑ دینا ہے، ان کو بھی کرنا ہے، لیکن سب سے بڑی خیر خواہی جو انبیاء علیہ السلام لے کے آئے کہ کیسے ساری دنیا کے انسان وہ جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والے، اور اللہ کی ناراضگی والی زندگی کو چھوڑ کر اللہ کو راضی کرنے والی زندگی پہ آ جائیں، اور دنیاوی محنتوں کو چھوڑ کر آخرت کی تیاری میں لگ جائیں۔ یہ سب سے بڑی خیر خواہی ہے، سب سے بڑی خیر۔ آج میرے مسلم کو یہ عرض کیا جا رہا ہے، آج ہم دیکھیں، سوچیں، میری توانائیاں، میری صلاحیتیں، میری قوتیں وہ کہاں خرچ ہو رہی؟ اللہ رب العزت قرآن والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی تمام انسان گھاٹے میں، تمام انسان نقصان میں ہے۔ کیسا نقصان؟ کیسا نقصان؟ ایک آدمی نمازیں پڑھ رہا ہے، اس کا شک ہے بھائی نماز نہیں پڑھتا، نماز نہ پڑھنے والا بھی 200 کما کے آ رہا ہے، نماز پڑھنے والا بھی 200 کما کے آ رہا ہے، راستے میں جو نماز نہیں پڑھتا اس کے پیسے گرتے تو نہیں، کھانا کھانے بیٹھتا ہے تو لقمے غائب تو نہیں ہو جاتے،
کہ بے نمازی نے لقمہ بنایا منہ کے پاس کیا تو ہاتھ سے لقمہ غائب ہو گیا، اس کا نقصان ہو گیا. ایسا تو نہیں ہوتا. نقصان کس چیز کا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. کیا مطلب؟ ایمان اعمال صالح خود دین پہ چلے، پورے دین پہ چلے. صرف پورے دین پر چلنے سے نقصان سے نہیں بچا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لوگوں پہ محنت کر کے ان کو حق بات کہتا رہا، اس پہ جو تکلیفیں آئیں برداشت کرتا رہا، دین کی محنت کرتا رہا. پورے دین پہ بھی چلا اور پورے دین کو لے کے دنیا میں بھی پھیلا، اور پورے دین کو دنیا کے اندر پھیلانے کی محنت کوشش میں لگا. جس انسان کے اندر یہ 4 خوبیاں ہوں گی وہ انسان خسارے سے بچا. یعنی اپنی توانائیاں، اپنی صلاحیتیں، اپنی قوتیں، اپنی طاقتوں کو پورے دین پر چلنے میں لگایا اور اس دین کو ساری دنیا کے اندر پھیلانے میں لگایا. یہ انسان نقصان سے بچا. کس نقصان سے بچا؟ کہ جو صلاحیتیں لگانی تھی آخرت کی تیاری پہ، اس کسی انسان نے ان کو دنیا کی محنت پہ لگا دیا اور دنیا کی چیزوں اکٹھا کرنے پہ لگا دیا. دنیا کی چیزیں اکٹھی ہو گئی، موت آئی، یہ ساری چیزیں اس سے چھن گئی، اس کی ساری محنت ضائع ہو گئی. اور دین کی محنت پہ لگائی، اس کی ساری محنت، اس کی ساری قوتیں، اس کا سارا خرچہ، اس کے ساتھ کل قیامت والے دن کئی گنا زیادہ کر اس کو واپس کر دیا جائے. صلاحیتیں، توانائیاں، اپنی سوچ، اپنی فکر. آج میرے بزرگوں، ہم جو دین پہ چلنے والے ہیں، ہم بھی دیکھیں میری کتنی سوچ، میری کتنی قوت دین کو ساری دنیا کے اندر پھیلانے میں لگا، دین کو ساری دنیا کے انسانوں کے اندر، قیامت تک آنے والے انسانوں کے اندر زندہ کرنے پہ لگ رہی. صحابہ کیا کہہ رہے تھے؟ اے اللہ، اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس نطفے، اس قطرے دریا کے اندر گھوڑے ڈال کے، اس قطرے کے بعد بھی اگر کوئی تیری دنیا بستی ہے، تیرے انسان بستے ہیں، تو یہ قطرہ ہمیں وہاں تک پہنچنے سے روک نہ سکے، ہمیں وہاں تک پہنچنے سے روک نہ سکے. تو صحابہ کے بھی بیوی بچے تھے، صحابہ کے بھی ماں باپ تھے، ان کے بھی بہن بھائی تھے، ان کی بھی ضرورتیں تھیں، لیکن انہوں نے اپنی تمام ضرورتوں کو پیچھے کر کے اللہ کے رسول کے کلمے کو ساری دنیا کے اندر زندہ کرنا ہے، اس بات کو انہوں نے پہلے نمبر پہ رکھ لیا. اللہ نے دنیا بھی کیسے دی اور آخرت بھی اللہ نے کیسے دی کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ نے صحابہ کو نمونہ بنایا. تو بھئی آپ سب بھی تیار ہو انشاءاللہ. کس چیز کے لیے؟ کس چیز کے لیے؟ ہاں جی، اللہ کو کیا ہوا؟ یہ تو وہ کہہ رہے ہیں جو نکلے ہوئے ہیں. بھائی سب تیار ہو انشاءاللہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے، انشاءاللہ دیر اور دور کے لیے. اپنی قبریں گھروں میں بنوانی ہے کہ اللہ کے راستے میں دور دور بنوانی ہے؟ جس کی نیت ہے کہ میری قبر اللہ کے دین کو لے کے جاؤں اور دور کہیں بنے، وہ ہاتھ کھڑا کرے. واہ بھائی واہ، یہ تو سارے تیار ہیں. اچھا یہ بتائیں، جنازے کا اعلان ہونے کے بعد تو ہماری میت نہیں جا سکتی نا، کہ جا سکتی ہے؟ تو بھائی ابھی سے نیت کریں، ابھی سے ہی نکلیں، دیر دور کے لیے نکلیں. 4 مہینوں کی جس کے نہیں لگے وہ 4 مہینوں کے لیے نکلے، جس کے لگ گئے وہ 7 مہینوں کے لیے بیرون اندرون دور دور چلا جائے. ہمت کر کے کھڑے ہو جو یوں کہے کہ انشاءاللہ میں نقد اللہ کے راستے میں جانے کے لیے تیار ہوں. جو اللہ پہ توکل کرے گا اللہ اس کو محروم نہیں کرتے، اللہ اس کو مایوس نہیں